یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہم سورہ زمر کی آیت نمبر 21 تا آیت نمبر 23 تک کے پیش ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر قرآن پیش کریں گے، اور اس حوالے سے ہمیں مندرجہ ذیل سوالات موصول ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 21 کے حوالے سے سوال موصول ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کے زمین پر کیا اثرات بیان فرمائے ہیں۔ آیت نمبر 22 کے حوالے سے سوال موصول ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے دل کھلے ہونے کی مثال کس چیز سے دی ہے۔ آیت نمبر 23 کے حوالے سے سوال آیا ہے کہ قرآن مجید کی کس خصوصیت کو اس آیت کے اندر اجاگر کیا گیا ہے اور یہ قرآن کن لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر چلا دیا وہ پانی چشموں میں زمین کے، پھر نکالتا ہے اس سے کھیتیاں کئی کئی رنگ کی، اس پر پھر آتے ہیں تیاری پر تو تم دیکھو گے کہ اس کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، پھر اس کو چورا چورا کر دیا جاتا ہے۔ اس میں نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے۔ بھلا جس کا سینہ کھول دیا اللہ نے اسلام کے لیے، سو وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے، سو خرابی ہے ان کو جن کے دل سخت ہیں اللہ کی یاد سے، اور وہ گمراہی کے اندر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اللہ نے نازل کی ہے بہتر بات، ایک کتاب کہ آپس میں ملتی جلتی ہیں دہرائی ہوئی چیزیں، بال کھڑے ہوتے ہیں ان سے کھال پر ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، پھر نرم ہوتی ہیں ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد پر۔ یہ ہدایت دینا ہے اللہ کا، اسی طرح اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جس کو اللہ کی طرف سے گمراہ کر دیا جائے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر
21 کے حوالے سے جو سوال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کے زمین پر کیا اثرات بیان کیے ہیں۔ فرمایا گیا اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو اللہ کا یہ انعام پانی کا نازل کرنا ایک عظیم انعام ہے۔ صرف اس کے نازل کرنے پر ہی اکتفا نہیں فرمایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف صورتوں میں جمع کر دیا، کچھ حوضوں میں، تالابوں میں، چشموں میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اس کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، جس سے اس کے خراب ہونے سڑنے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ یہ برف پگھل کر پانی کی صورت میں زمین میں ندی نالوں کی صورت میں آ جاتی ہے، جا بجا چشمے ابلنے لگتے ہیں اور بغیر کسی انسانی عمل کے یہ پانی پھوٹ پڑتا ہے اور انسان اس کو اپنے استعمال میں لاتا ہے اور اس کے ذریعے سے مختلف رنگوں کی کھیتیاں اس سے نکلتی ہیں۔ فرمایا گیا اللہ نے ایک یہ نظام چلا کر اس کے اندر بھی اپنے لیے انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت رکھ دی ہے، اور یہ نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو اس پر غور اور فکر اور تدبر سے کام لیتے ہیں۔ آیت نمبر 22 کے حوالے سے جو سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھلے دل ہونے کی کیا مثال دی۔ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ شخص ایک نور پر ہوتا ہے، اور وہ نور ہدایت کا اور ایمان کا نور ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص کہ جس کا دل اسلام کے لیے، ایمان کے لیے کھلا نہیں ہے، اس کا دل سخت ہے، اللہ کی یاد سے اس کا دل سخت ہو چکا ہے اور وہ کھلی گمراہی کے اندر بھٹک رہا ہے۔ آیت نمبر 24 کے حوالے سے قرآن مجید کی کس خصوصیت کو بیان کیا گیا ہے؟ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 23 میں یہ فرمایا ہے، قرآن کو احسن الحدیث فرمایا، یعنی بہترین کلام میں جو انسان کوئی کلام کرتا ہے وہ اس میں سب سے بہترین قرآن مجید ہے۔ پھر اس کی خصوصیات بیان کی گئی کہ کتابم متشابہہ، یعنی بہت ساری اس میں چیزیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے سے مماثل ہیں، ملتی جلتی ہیں۔ قرآن مجید کے مضامین ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، ایک آیت کی تشریح دوسری آیت سے ہو جاتی ہے۔ دوسری صفت بیان کی مثانی تقشعر، اس کا معنی کوئی بات ایسی جو مختلف انداز اور مختلف اسلوب میں بار بار بیان کی جائے تاکہ ہر قسم کا فہم رکھنے والا آدمی اس کو سمجھ لے۔ اس لیے قرآن مجید کے مضامین کو ذہن نشین کرانے کے لیے مختلف مقامات پر مختلف انداز سے بار بار دہرا دیا جاتا ہے۔ اور اسی میں آگے قرآن کن لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد جن کے دل کے اندر ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی ان خصوصیات کو جو سامنے رکھ کر احسن الحدیث اور مماثل اور بار بار دہرائی جانے والی اور اس کے اندر پیش کی جانے والی مثالوں کو، تو پھر یہ قرآن مجید ان کے دل میں اثر کرتا ہے اور ان کے دل اور ان کی جلدیں اللہ کی یاد میں تر ہو جاتی ہیں اور ان کے بال، جلد کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ خشیت کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت کی خشیت جن لوگوں کے دلوں کے اندر ہوتی ہے ان کے جلد کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسماء بنت زید فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ حال ہوتا تھا کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا، قرآن مجید پڑھا جاتا، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے اور ان کے بدن کے بال کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے بدن پر اللہ کے خوف سے بال کھڑے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدن پر آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔